الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل تعظیم و تکریم اساتذہ کرام، علماء عظام، بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ اشہر حج میں سے ہیں. الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہیں. وہ چند مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ان ایام میں رب تبارک و تعالی نے ہمیں دو عظیم تحفے عبادت کی شکل میں عطا فرمائے ہیں. ایک حج کا تحفہ اور دوسرا قربانی کا تحفہ. اگر ہم ان دونوں عبادتوں کے پس منظر میں نظر دوڑائیں گے تو کبھی ہمیں اپنے ننھے سے معصوم دودھ پیتے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا پہاڑی کی طرف تو کبھی مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی ہوئی ماں نظر آئے گی، تو کبھی اپنے رب کی اطاعت میں آر بننے والے شیطان کو کنکریاں مارتا ہوا باپ نظر آئے گا. کبھی اپنے رب اور اپنے والد کی اطاعت میں اپنے گلے پر چھری چلانے کو تیار سعادت مند بیٹا نظر آئے گا. تو کبھی اپنے جلیل کے حکم کی تابعداری میں اور اپنے جلیل کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے ایک لوٹے بیٹے، بڑی امیدوں کے بعد ملے بیٹے، بڑھاپے کے سہارے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہوا جلیل نظر آئے گا. یہ دونوں عبادتیں ابراہیمی یادگار ہیں اور امت مسلمہ ہر سال
ان دونوں عبادتوں کو بڑے ہی شوق کے ساتھ اور بڑے ہی ذوق کے ساتھ ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، گویا یہ دونوں عبادتیں امت مسلمہ کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ ابراہیمی یادگاریں ہیں۔ رب تبارک و تعالی ان دونوں عبادتوں کے ذریعے ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام ہے اطاعت و اتباع اور فرما برداری کا پیغام۔ ان دونوں عبادتوں کے ذریعے رب تبارک و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی وقت میں اور کسی بھی عبادت میں ذاتی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں رکھی۔ اگر کسی جگہ میں، کسی وقت میں، کسی عبادت میں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ فضیلت اللہ رب العزت کے حکم سے ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی وقت فضیلت رکھتا ہے، نہ کوئی جگہ فضیلت رکھتی ہے، نہ کوئی عمل فضیلت رکھتا ہے۔ حاجی مکۃ المکرمہ میں ہے، مسجد حرام میں ٹھہرا ہوا ہے، ایک ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ کا وقت آتا ہے، 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، اب اس کے لیے حکم آتا ہے کہ اب تمہیں مسجد حرام کو چھوڑ دینا ہے اور مسجد حرام کو چھوڑ کر تمہیں مینا کے اندر چلے جانا ہے۔ مینا میں جا کر کیا کرنا ہے؟ مینا میں جا کر 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ مسجد حرام کے اندر تھا، ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، مینا میں جا کر بھی تو نمازیں ہی ادا کرنی ہیں، تو کیوں نہ ایسا کیا جاوے کہ مینا میں جانے کے بجائے مسجد حرام میں ہی ٹھہرا جائے اور مسجد حرام میں ٹھہر کر ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب لیا جائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب یہی حکم ہے اور یہی طریقہ ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دینا ہے، مینا کے اندر چلے جانا ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، لہذا مینا کے اندر ٹھہرنے پر اور مینا کے اندر نماز ادا کرنے پر وہ ثواب عطا کیا جائے گا جو مسجد حرام میں رہ کر بھی عطا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی اپنے عقل کی مانتا ہے، اپنے عقل کے مطابق چلتا ہے کہ میں تو مسجد حرام میں ہی رہوں گا اور ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کروں گا، تو اب ایسے شخص کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب تو تیرا سفر ہی بیکار اور برباد ہو گیا، تجھے ایک نماز کے اوپر 1,00,000 نمازوں کا ثواب تو کیا، تیرے حج کے ارکان بھی پورے نہیں ہوں گے اور تجھے حج کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہی میدان عرفات میں ٹھہرنے کا حال، یہی جمرات کی رمی کا حال ہے، یہی مزدلفہ میں ٹھہرنے کا حال ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو فضیلتیں آئیں، ان چیزوں کے اندر جو اتنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہ ثواب اللہ رب العزت کے حکم سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، تب اس کام کے اندر یہ ثواب ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ان تمام ارکان کے ذریعے جو حج اور قربانی کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر عمل کے اندر، وقت کے اندر اور کسی بھی کام اور جگہ کے اندر جو فضیلت آتی ہے وہ فضیلت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے حکم کو ادا کرے گا اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں مل سکتی ہے۔ اور اطاعت کرنے والوں کا کیا اجر و ثواب؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کو یہ مقام ملے گا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. اور اگر کوئی بہترین ساتھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ رہا جائے تو یہ بہترین ساتھی ہیں کہ انبیاء کے ساتھ رہنا، صدیقین کے ساتھ رہنا، شہداء کے ساتھ رہنا، صالحین کے ساتھ رہنا. ان سے بڑا کوئی اچھا رفیق نہیں ہو سکتا. جو خیر کے اعمال کی طرف آمادہ کرے، جو بھلائی کے کاموں کی طرف لے جائے، وہی دوست بہترین دوست ہے، وہی دوست سچا دوست ہے. اگر کوئی دوست ایسا ہے، کوئی ساتھی ایسا ہے کہ جو شریعت کے احکام کے خلاف ورزی پر آمادہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے کے اندر اس دوست سے دوری اختیار کرنے میں ہی سمجھداری ہے. اس لیے کہ وہ نہ آپ کی دنیا بنا رہا ہے نہ آخرت بنا رہا ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہ بہترین ساتھی ہیں. تو رب تبارک و تعالی ان عبادتوں کے ذریعے ہم میں اطاعت اور فرما برداری پیدا کروانا چاہتے ہیں. آج امت مسلمہ کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے، وہ خرابی یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک اسلامی احکام کو بھی اپنے عقل کے تناظر کے اندر دیکھ رہا ہے اور اپنے عقل کے ترازو میں تول رہا ہے. کوئی بھی اسلامی حکم ہے، اس پر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس پر عمل کرنے میں میرا کیا فائدہ ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا فائدہ ہوگا، میرے متعلقین کا کیا فائدہ ہوگا. اگر کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس پر عمل کرتا ہے، اور اگر کوئی دنیاوی فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو اس اسلامی حکم کے اوپر بھی وہ عمل نہیں کرتا ہے، نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے. کیا اسی کا نام اتباع ہے؟ کیا اسی کا نام اطاعت ہے؟ کہ اسی کا نام دینداری ہے؟ کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے کہ یہ کام دنیا کے اعتبار سے فائدے میں تو عمل کیا جائے، اس کو بندہ نہیں کہا جاتا. بندہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے اوپر مڑ مٹے، چاہے اس کا کوئی فائدہ اس کو نظر آتا ہو یا فائدہ نظر نہ آتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پر اس طریقے کا عمل کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے. کتنی امیدوں کے بعد بیٹا مل رہا ہے. ایک قول کے مطابق 84 سال کی عمر کے بعد اللہ رب العزت لخت جگر عطا کرتا ہے. کون باپ ہوگا جو اتنی امیدوں کے بعد اور ایسی حالت میں ملے ہوئے بیٹے کو اپنے سے جدا کرے؟ وہ اپنے آنکھوں سے اوجھل کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن حکم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اور بیٹے دونوں کو ایسی سنسان جگہ پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے. ایک وقت تو ایسا بھی آتا ہے اپنے لاڈلے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا حکم آ جاتا ہے. کون ہمت والا ہوگا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائے؟ خود تو پہنچانے کی بات دور رہی، اگر کوئی دوسرا پہنچاتا ہے تو بھی باپ برداشت نہیں کرتا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے اندر اپنے بیٹے کے گلے پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے کے لیے تیار ہیں. ہر سال ان عبادتوں کے ذریعے یہی اطاعت اور فرما برداری ہمیں یاد دلائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے کہ بندہ تو وہی حقیقت میں بندہ ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فارس کے دربار کے اندر پہنچے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ان کے ہاتھ میں سے نیچے گر گیا، اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں پر اس طریقے سے لقمہ اٹھا کر کھانا یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب والا سمجھا جاتا ہے، اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے لاڈل حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایک حبشی صحابی، گھنگھریالو بال والے صحابی ہیں، چھوٹے چھوٹے مڑے ہوئے بالوں والے صحابی ہیں، جب بھی غسل کر کے باہر نکلتے دل میں یہ تمنا پیدا ہو جاتی کہ کاش کہ میرا سر اور میرے سر کے بال بھی میرے لاڈل حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال جیسے ہوتے، جیسے آپ بیچ میں مانگ نکالتے ہیں، میرے سر میں بھی ایسی بیچ میں مانگ نکلتی۔ لیکن حبشی نسل تھے، گھنگھریالے بال والے تھے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہو پا رہا تھا کہ اپنے بال حضور کے بال کی طرح کر لیتے، اپنا سر اپنے محبوب کے سر کی طرح کر لیتے۔ ایک مرتبہ غسل کر کے باہر نکلے، چولہا جل رہا تھا، اسی چولہے کے اندر ایک لوہے کی سلاخ ڈالی، گرم کر لی، اور گرم کرنے کے بعد اس کو اپنے سر کے بیچوں بیچ پھیر لی، بال بھی جل گئے، چمڑی بھی جل گئی، زخم پڑ گیا۔ جب زخم اچھا ہو گیا تو دیکھا کہ ایک بیچ میں لکیر پڑ گئی۔ لوگ کہنے لگے تم نے تو کتنی تکلیف اٹھائی، تم نے تو کتنی مشقت برداشت کی، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اب میرا سر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہے۔ ان عبادتوں کے ذریعے ہم سے بھی یہی اطاعت چاہی جاتی ہے، ہم سے بھی یہی فرما برداری چاہی جاتی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری ایسی ہو کہ اس میں مد نظر صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہو، ان کی رضامندی ہو، دنیا والوں کی رضامندی نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے سلسلے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب تبارک و تعالی یہ جو قربانیاں تم سے کروا رہے ہیں، ان قربانیوں کے بدلے میں اس کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، اس کا خون اللہ کو نہیں چاہیے، اس کی ہڈیاں اللہ کو نہیں چاہیے، اس کا کچھ بھی اللہ کو نہیں چاہیے، بس اللہ کو تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ اگر دکھلاوے کے لیے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کی قربانیاں لی ہیں تو یہ قربانی کرنا نہ کرنا دونوں برابر، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی ہے، اس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اس کے شان نزول میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، جب بھی میں آپ کا دیدار کرتا ہوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو چین اور قرار آ جاتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول رہتا ہوں، اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، جب آپ کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوتا میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، جب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کا دیدار کرتا ہوں تب جا کے مجھے چین و سکون ملتا ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو میں آپ کے دیدار سے اپنے دل کو چین دے دیتا ہوں، آپ کے دیدار سے مجھے سکون حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ اپنے رب کے پاس میں اپنے رب کے پاس، تو آپ کا مقام تو نبیوں والا مقام ہوگا، آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، آپ تو بڑے اونچے مرتبے پر ہوں گے، مجھے تو معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا بھی نہیں جاؤں گا، اور اگر جاؤں گا بھی تو بہت نیچے والے درجے میں ہوں گا۔ وہاں پر جب میرے دل میں یہ تمنا آئے گی کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں، میں کیسے دیدار کر پاؤں گا؟ کیسے سچے عاشق؟
محبت تھی اپنے آقا سے. جب اتنی محبت تھی تو ان کی زندگیوں کے اندر اطاعت بھی کیسی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے نبی جی آپ اس کو فرما دیجئے، اور یہ حکم صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہی حکم ہے اور یہی فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت نے جنت میں درجات رکھے ہیں، اوپر درجے والے نیچے درجے والوں سے ملاقات کے لیے آئیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہوگی جاؤ ملاقات کرو. اور بعض روایتوں میں ہے نیچے درجے والوں کو بھی یہ اجازت عطا کی جائے گی کہ وہ اوپر والے درجوں والوں کے پاس جا کر ان کی ملاقات کرے. تو اس طریقے سے وہاں پر نبیوں کا بھی ساتھ ملے گا، وہاں پر صدیقین کا بھی ساتھ ملے گا، وہاں پر شہداء کا بھی ساتھ ملے گا، وہاں پر صالحین کا بھی ساتھ ملے گا. لیکن اس کے لیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. رب تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں آنے والی عبادتوں کے ذریعے رب تبارک و تعالی ہم میں جو اتباع، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کروانا چاہتے ہیں، رب تبارک و تعالی ان تمام صفات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.